تو حدیث مبارکہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جب رحمت دو عالم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ تو ہر ایک نیکی کے اتنے مشتاق ہوتے تھے کہ رحمت دو عالم علیہ السلام ہمیں نیکی بتائیں اور ہم پھر اس نیکی کو کرنے لگ جائیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر بتاؤ کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم رب کا قرب حاصل ہو جائے، ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، رب نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل ادا کرنے کے ذریعے سے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو کہ نفل ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے رب العالمین اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم فرض ادا کرنے آئیں گے تو ساتھ وہ نفل ادا کریں گے، تو جب ہم فرض ہی ادا نہیں کریں گے، فرائض کے لیے ہم تیاری ہی نہیں کریں گے، تو پھر ہم سے نفل کیسے ادا ہوں گے؟ بلکہ تو ہمیں تو چاہیے کہ فرض ادا کرنے کے بعد تو گانا رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں فرض ادا کرنے کے لیے وقت عطا فرمایا۔ تو ایک اور حدیث کی اندر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یہ انسان کے دل کے اوپر چمٹا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل سے شیطان کو الگ کر سکیں؟ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ ہاں وہ ایک طریقہ ہے، ایک علاج ہے کہ جس کے ذریعے سے تم شیطان کو اپنے دل سے دور کر سکتے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے اللہ کا ذکر، رب کی اطاعت و فرما برداری۔ تو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو رب العالمین اپنے ذکر کی برکت کی وجہ سے تمہارے دل سے شیطان کو دور کر دے گا۔ تو جب تم اللہ کا ذکر کرنا بند کر دو گے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، فرمایا کہ جب تمہارا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو پھر شیطان تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے گا۔ تو آج دیکھ لو کہ وسوسوں سے معاملہ آگے چلا گیا ہے کہ ہم اتنے غفلت کے اندر چلے گئے کہ ہمیں اب تو واپسی کا راستہ بھی بھول گیا۔ لیکن رب العالمین اتنا غفور الرحیم کہ پروردگار نے اب بھی اپنے بندے کے ساتھ سلوک کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا دروازہ کھلا رکھا۔ کیا ہے بندہ؟ اس نے 10 سال رب کی نافرمانی کر ڈالی ہے، 20 سال، 40 سال، 50، 70، 80 سال بھی کر دی ہے، لیکن دنیا کے معاملات ایسے کہ انسان کو 50 سال کے بعد وہ تو ریٹائر کر دیتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ ایک ایسی ہے کہ اگرچہ انسان چلنے کے قابل بھی نہیں، رب کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی لگانے کے قابل بھی نہیں، پھر بھی وہ آ کر دل ہی دل کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر سچے ارادے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو رب العالمین پھر بھی اپنے بندوں پہ جیسے اس نے پہلے پردہ رکھا ہے کہ گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، تو پروردگار پردے ہی پردے کے اندر اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن
हम रब की बारगाह के अंदर आकर तो देखें, लेकिन हमारा नौजवान क्या सोचता है कि अभी बड़ी मोहलत पड़ी है कि जब बुढ़ापा आएगा फिर देख लेंगे, नमाजें भी पढ़ लेंगे, रब से माफी भी मांग लेंगे। लेकिन दोस्त, मौत ये नहीं बताती कि तुझे बुढ़ापा आएगा तो फिर मैं तेरे पास आऊंगी, लेकिन मौत का जो वक्त मुकर्रर है वो अपनी मौत किसी को मालूम नहीं। लेकिन सब दोस्तों को खबर है कि चंद दिन पहले अचानक मेरे साथ ये मामला पेश आया कि मेरे से छोटे भाई इस दारे फानी से चले गए, और वो भी अचानक कि 2 दिन पहले यही आपकी इसी जामे मस्जिद के अंदर वो बयान करके गए। लेकिन उन्हें क्या खबर कि ये मेरी क्या तमूल के दोस्तों के साथ आखिरी मुलाकात है कि 2 दिनों के बाद मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन मौत किसी को बता कर नहीं आती। लेकिन अगर अल्लाह ने ये मोहलत दी है, ये वक़्त दिया है, तो गनीमत जानकर रब की बारगाह के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार कर लो। हो सकता है कि हमारी जिंदगी की ये आखिरी तौबा हो और इसके बाद रब्बुल आलमीन हमें दुनिया से ही उठा दे। अगर हम गफलत के अंदर ऐसे ही दिन गुजारते रहे, तो अगर गुनाह के अंदर, रब की नाफरमानी के अंदर हमें मौत आ गई, तो फिर कब्र और हश्र के अंदर बगैर जिल्लत रुसवाई के और कुछ हमारे हाथ नहीं आएगा। अगर हम आलम बरज़ख का सफर बेहतर करना चाहते हैं, आलम क़यामत के सफर को हम बेहतर करना चाहते हैं, मैदान हश्र की गर्मी से अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही हल है कि आज ही रब की बारगाह के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की माफी मांग कर बकिया जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इताअत और फरमाबरदारी के अंदर गुजारना शुरू कर दो। तो रब्बुल आलमीन ये बकिया जिंदगी के नेक अमाल की वजह से हमारे गुज़श्ता गुनाहों पे पर्दे की हालत के अंदर रब्बुल आलमीन माफी अता फरमा देगा। तो रब्बुल जलाल की बारगाह के अंदर दुआ के खालिक के कायनात हमें इन मसाइल पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।